ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مین معجزہ کیا ہے جو سب سے ان کو الگ کرتا ہے، یعنی سب انبیاء کرام سے یہ افضل کرتا ہے؟ سر، میرے ماں باپ نے یہ قسم ڈالی ہوئی ہے کہ اگر میں اہل تشیع ہوتا ہوں تو میرا اور ان کا تعلق ختم ہو جائے گا، تو سر اس کو میں کس طریقے سے لوں؟ السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ السلام علیکم جی جناب۔ اللہ یاری، کیسے ہیں آپ؟ مولا کا کرام، کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ الحمدللہ جی، میں یاوڑے سویڈن کا ایک چھوٹا شہر ہے، یاوڑے سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نام خرم احمد دین ہے، پاکستان کراچی سے میرا تعلق ہے جی۔ میں ہونے والا ہوں، ایک دو سوال ہیں بس، اگر وہ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ سر، سب سے پہلے سوال یہ ہے، جو میں انفارمیشن لے رہا تھا تو یہی پتا چل رہا تھا کہ جس طریقے سے ہم سنیوں کے یعنی الگ الگ وہ ہیں، جیسے بریلوی ہے اور دیوبندی۔ میں دیوبند ہوں، دیوبند سے تعلق رکھتا ہے، 4 مہینے میں نے تبلیغ میں لگائے ہیں، چلے بھی لگے ہوئے میرے۔ تو اب سنیوں میں دیوبند الگ ہیں، بریلوی الگ ہے، سب کچھ ہے۔ اب میں ان سب کو چھوڑ کر اگر اہل البیت کی طرف آ رہا ہوں تو پھر ادھر بھی یہ مسئلہ ہے کہ عراق والے کچھ الگ کہتے ہیں، ایران والے کچھ الگ کہتے ہیں۔ اگر مجھے کچھ سیکھنا ہے کس نے کہا آپ کو کہ عراق ایران میں اختلاف ہے؟ نہیں، جس طریقے سے معذرت، جس طریقے سے اگر مجھے کچھ شرعی مسئلہ ہے، کوئی بھی سپوز کوئی بھی مسئلہ ہے، یعنی ازدواجی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ کچھ الگ کہیں گے۔ میں نے ایک کوئی مسئلے کے لیے فون کیا تھا عراق میں، کوئی جان پہچان والے، اور ایران میں، تو دونوں کی طرف سے بالکل اپوزٹ معاملہ تھا۔ تو یہ پہلے تو کوشچن یہ ہے کہ دین کہاں سے سیکھیں؟ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ تقلید نہ کریں، تو میں تقلید کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں آپ کی بات سے بہت سہمت ہوں، میں آپ کو بہت سنتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر یہ کال اگر صحیح ہوئی تو میں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، میں کلمہ پڑھ دوں گا۔ تو ایک تو یہ پہلا بڑا یہ سوال ہے۔ دیکھیں بھائی، آپ تشیع ہے اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کا نام، تشیع ہے اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء طاہرین علیہ السلام، ان کے اماموں کے، ان کے جو جانشین ہیں، ان کے پیروی کا نام، ٹھیک ہے نا؟ اب ان کی پیروی کس طرح کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ یا نکاح طلاق، جو بھی مسائل ہیں، ایسے عالم سے پوچھنا ہوگا جو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث، آپ کو ان کی روح سے احادیث کے مطابق آپ کو جواب دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب پاکستان میں، انڈیا میں ایسے علماء ہیں جو وہ پاس بیچارے غیر مشورے کرتے ہیں۔ ہمارے کل ابھی کال کیا تھا شیخ معشوق علی صاحب، وہ بیچارے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں نے ملا حضر الفقی کا میں شرح لکھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، تو مجھے نہیں معلوم کہ ابھی وہ ان کے کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو اگر آپ کو اطمینان ہے ان کے علم پر، ان سے بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ کوئی حلال حرام کے مسائل آپ کو ملا حضر الفقی کے سے بتاتے ہیں اور آپ کو اطمینان ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو آپ اس پہ عمل کریں۔ اللہ یاری، میں بالکل زیرو سے شروع کر رہا ہوں، کیونکہ میں ساری زندگی میں 44 کا ہوں، ابھی ساری زندگی اہل سنت میں گزری ہے، تبلیغیوں میں گزری ہے، تو مجھے کچھ نہیں پتا شیعیت کے بارے میں، صرف بیوی کی وجہ سے، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید کیا گیا تھا۔ یہ تو آپ لوگوں کے سن کر، پھر وہ مولانا محمد اسحاق ان لوگوں کا سن کر جو ہے نا، میں اس طرف آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں بالکل مجھے نہیں معلوم مجتہد کون ہے، یا یہ جو آپ کے علماء ہوتے ہیں ان سے مجھے کچھ نہیں معلوم ہے۔ پھر مجھے یہ، اب میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، میں جاب کر رہا ہوں، بچے ہیں، بیوی ہے، سب کچھ ہے، اتنا ٹائم نہیں کہ سب کتابیں کھول کر میں پڑھوں۔ تو مجھے کسی کا نام بتا دیتا کہ میں اس کو فالو کر سکوں۔ کتاب کا نام؟ کوئی نہ کتاب ہو جائے، کوئی آدمی ہو جائے جس کو میں پڑھ کر میں اپنے معاملات، مسائل اہل البیت کے طریقے سے فالو کر سکوں۔ کتاب ایک ہے فروع کافی، دیکھیں حلال و حرام کے مسائل میں فروع کافی ہے، اس میں بہت سارے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو زبان میں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ملا حضر الفقی ہے، اس کے ترجمہ ہو چکا ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کے لیے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایسے علماء ہیں ان کو کال کر کے یا ان کو ای میل کر کے ان سے رابطہ کر کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ہمارا بھی ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس واٹس ایپ گروپ میں کافی برادران ہیں، وہ احادیث کے روح سے آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، تو آپ وہاں پہ بھی اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی لکھ دیں گے۔ میں اکثر علماء اور شخصیات کو میں نہیں جانتا، کیونکہ میں پاکستان میں نہیں رہتا، میں ہندوستان میں نہیں رہتا،
تو میں وہ مجھے وہاں کے لوگوں کا نہیں معلوم، لیکن ابھی میرے کل بات ہوئی شیخ معشوق علی صاحب سے، ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، بعض مسائل ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہاں جی میں پاکستان نہیں، میں بھی سویڈن میں رہتا ہوں، میں پاکستان 18-19 سال ہو گئے، یعنی میں تو میرا کوئی وہ نہیں ہے، کہنے کی بات نہیں ہے۔ اب میں نے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ جس طریقے سے زکوٰۃ یا خمس کی باری ہے، یہ خمس اور زکوٰۃ جو جائے گا اہل البیت کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ مہاراجے لے لیتے ہیں سارے پیسہ، تب وہ اپنی طرف سے خرچہ کرتے ہیں، یعنی میں اس بات پہ، تو پھر وہ دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی انہیں کو جانا چاہیے۔ دیا کہ ایک سورہ جیسا لے کے آؤ، وہ ضروری نہیں ہے کہ لمبی سورہ، چھوٹا سا سورہ بھی ہو، ان جیسا سورہ لے کے آؤ، تو وہ لوگ نہیں لا سکے۔ ان کے لیے بہتر سب سے آسان طریقہ یہی تھا، لڑنا تو مشکل، انسان لڑائی میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، زخمی ہوتا ہے، مر جاتا ہے انسان، تو سب سے پہلے آسان یہی تھا کہ انہوں نے چیلنج دیا نا کہ ایک سورہ جیسا لاؤ۔ یہ تو جھوٹی بات ہے، قرآن جھوٹی ہے، نستجیر باللہ۔ تو ایک ان جیسا ایک سورہ لے کے آتے، اور وہ سب شاعر تھے، سب بہت فصیح عرب تھے، اور وہ فصاحت کی دنیا کے وہ بے تاج بادشاہ تھے، ستارے فصاحت و بلاغت کے آسمان کے ستارے تھے وہ، اور آج تک یہ چیلنج باقی ہے۔ ابھی دیکھیں کہ کتنے چرچز ہیں دنیا میں، اور اسلام سے ان کو کتنی دشمنی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو کسی طریقے سے عیسائی بنا دیں، ٹھیک ہے نا، یا یہود ہیں وغیرہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، اور یہ بہت پیسے بھی ہیں ان کے پاس، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہاں تعلیم کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ نہیں ہے بہت، ہاں تعلیم میں وہ ہم سے آگے ہیں بلا شک، فصاحت بلاغت میں بھی وہ ایک سورہ جیسا نہیں لا سکتا۔ یہ اجاز ہے کہ نہیں؟ ابھی اگر اجازت دیں ابھی اگر مثلا محمد اقبال جو ہے لاہور والا، سیالکوٹ والا، وہ بہت اچھا شاعر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اس جیسا کوئی شعر نہیں کہہ سکتا۔ اگر اقبال یہ چیلنج کر دیتا کہ میرے غزل جیسا ایک غزل لے کے آؤ، تو اس سے بہتر بہت سارے لوگ لے کے آتے، ٹھیک ہے نا، بالکل۔ اقبال ٹھیک ہے بہت بڑا شاعر ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اس جیسا شعر کوئی دوسرا شاعر نہیں کہہ سکتا۔ یا مثلا غالب بہت عظیم شاعر ہے، یا میر تقی میر بہت عظیم شاعر ہے، اگر وہ مثلا چیلنج کر دیتے کہ میں تمہیں یہ مقام دوں گا، فلان دے دوں گا، تم بس میری یہ چھوٹی سی شعر ہے اس جیسا ایک شعر لے کے آؤ، تو اللہ جانتا ہے کہ لائن لگ جاتی شعراء کی لائن لگ جاتی کہ ایک سے بہتر اس سے شعر لے کے آتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اعجاز یہ ہے، قرآن مجید کی یہ اعجاز ہے کہ چیلنج سب کے سامنے، علن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین، ان کے دشمن، وہ اسلام کو ہر طرح سے مختلف طرق سے ہمیشہ دشمنی کرتے آ رہے ہیں، لشکریں بھیجی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے مغرب کے یونیورسٹیز میں ہر سال کتنے پی ایچ ڈی لے کے جاتے ہیں، کتنے لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ہاں اسلام کے رد پر سارا، مثلا ایک محقق شخص ہے، ذہین ہے، تعلیم یافتہ ہے، 7 سال 8 سال وہ تحقیق کرتا ہے تاکہ اسلام کے کسی ایک گوشے پر اس کو انکار کا ایک موقع ملے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لکھتے بھی ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، ان کے علم کیا، ان کی تحقیق کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن قرآن جیسا سب سے آسان تو ان کا یہی ہوتا ہے بھائی، ہاں لے کے آتے ہیں نا سورہ کوثر جیسا ایک سورہ قل هو اللہ احد جیسا، سورہ والعصر جیسا، سورہ انا اعطینا، سورہ قل اعوذ برب الناس جیسا، نہیں لا سکتے۔ تو پھر یہ اعجاز ہے۔ تو قرآن کا جو اعجاز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن بھائی کامل ہے، وہ اس سے کم نہیں ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس کے سوروں جیسا کوئی آج تک نہیں لا سکتا، اور یہ ایک معمہ ہے، ایک انسان اگر سوچے کہ یہ کیوں نہیں لا سکتے، بھائی یہ کیوں نہیں لا سکتے ایسا، یہ بھی تو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں مثلا ایک پین بناتا ہوں، یہ پین ہے میرا، ٹھیک ہے نا، یہ پین فرض کریں، یہ پین ہے، اگر میں اعلان کر دوں کہ بھئی اس جیسا پین اگر کوئی پین بنا دے تو میں اس کو $1,00,000 دیتا ہوں، او بھائی اتنے لوگ لائیں گے پین لا کے، یہ بہت سارے لوگ بناتے ہیں نا۔ اب اگر تاریخ میں کوئی ایسا پین نہ لا سکے ایسا، ہاں تو پھر یہ پتہ چلے گا یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ پین انسان کا کام نہیں ہے۔ اگر یہ پین بنانا انسان کا کام ہوتا تو انسان ضرور اس جیسا بلکہ اس سے بہتر بناتے، کم از کم اس جیسا بنا لیتے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو اس لیے اگر قرآن بشر کا کلام ہوتا، قرآن مجید ہاں کسی انسان کے تخیلات ہوتے، کسی انسان نے بنا لیا ہے، تو ایک انسان دوسرے انسان میں کیا کمی ہے؟ مثلا اگر ایک انسان ذہین ہے، دوسرا اسے اسی جیسا ذہانت والے لوگ بہت سارے ہیں، ہاں تو وہ اس جیسا بلکہ اس سے بہتر لوگ بنا لیتے نا۔
تو قرآن کے ایک سورت جیسا کوئی سورت نہیں لا سکا، تو پتہ چلا یہ قرآن مجید یہ بشر کا کلام نہیں ہے، اس جیسا ابھی تک۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا جی سر ایک اور ایک چیز ہے کہ جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، تو ناؤ وی آر لیونگ ان ویسٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی وغیرہ سب کچھ چل رہی ہے آگے، وہ انٹیلیجنس وغیرہ جو ہم بن رہا ہے ادھر بنائے جا رہے ہیں، تو اس کو آپ کس طریقے سے سر ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں جو ہمارے جو لیونگ آرگینزمز ہیں اور نان لیونگ آرگینزمز ہیں، جی جو زندہ جان چیزیں غیر زندہ جان چیزیں، یہ انفینٹلی کمپلیکس ہے۔ انفینٹلی کمپلیکس کیا ہے کہ جتنا آپ ان کو پڑھتے جائیں، دقت کرتے جائیں، ایگزامن کرتے جائیں، اتنا ہی ان میں آپ کو کمپلیکسٹی اور ڈیزائن نظر آ جاتا ہے نا۔ مثلا انسان ایک سیل کو اگر آپ دیکھ لیں، انسان کے وجود میں ایک سیل ہے، مختلف خون کا سیل ہے، بلڈ کا ہے، مثلا نروز کا ہے، مختلف انسان کے وجود میں تو ٹریلینز سیل ہوتے ہیں۔ بالکل تو جتنا سائنس ان کا معائنہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو یہ اس کی کمپلیکسٹی اور بڑی ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی کوئی حد نہیں ہے۔ ابھی جتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کمپلیکسٹی مزید انسان کے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں مزید ڈیزائن ہے، مزید کمپلیکسٹی ہے۔ جو چیزیں ہم بناتے ہیں، بشر بناتا ہے نا، اس کا ان چیزوں سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے۔ ایک سیل جو انسان کے وجود میں ایک ہے، بایولوجی میں آپ پڑھتے ہیں، اس کی ڈیزائن کو اگر آپ قیاس کریں جو بشر نے بنایا سب سے جو بڑا اسپیس شپ ہے، اس کا کوئی قیاس ہی نہیں ہے۔ اسپیس شپ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا کوئی روبوٹ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے نا؟ سر جو بشر جو انسان جو چیز بناتا ہے وہ صرف ڈیزائن کرتا ہے، صورت چینج کرتا ہے نا۔ ہم صورت چینج کرتے ہیں، ہم مثلا پانی اور مٹی کو ملا کر اس سے ہم کیا بناتے ہیں؟ خمیر بناتے ہیں، اس سے روٹی بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے پانی نہیں بنایا، ہم نے آٹا نہیں بنایا، ہم نے ان کو مکس کیا ہے، اس کی شکل ایک خاص مقدار سے عوض کی ہے، چینج کی ہے، اس میں ہم نے روٹی بنایا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے یہ مکان بنایا، ہم نے طبیعت میں جو اشیاء موجود ہیں ان کی صورت، ان کی مقدار چینج کر کے اس سے ہم نے مکان بنایا۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو بھی ہے وہ پہلے سے موجود ہے، اشیاء موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس کا اجزام موجود ہو، اس کو ایک خاص ترتیب سے ہم رکھتے ہیں، پھر اس کو پروگرام جو کمپیوٹر کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں اس کو فیڈ کرتے ہیں۔ ہاں ہم نے صرف چیزوں کی جگہ کو تبدیل کیا ہے، اس کی مقدار کو چینج کیا ہے، اس کی صورت کو چینج کیا ہے۔ ہم نے کسی چیز کو بنایا نہیں، خلق نہیں کیا، ہم نے خلق نہیں کیا، ہم نے صرف اس کا مکان، اس کا مقدار، اس کا اندازہ، اس کا ترکیب چینج کر دیا۔ بشر کا کام یہی ہے، ہم خلق نہیں کرتے بھائی، ہم کسی چیز کو کریٹ نہیں کرتے، وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، مواد سب موجود ہوتے ہیں، ایلیمنٹ سب موجود ہوتے ہیں، ہم اس کو ایک خاص شکل دیتے ہیں، کبھی گاڑی بناتے ہیں، کبھی مکان بناتے ہیں، کبھی اسپیس شپ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کسی چیز کو خلق نہیں کرتے، وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ہم صرف اس کا شکل، مقدار، جگہ چینج کرتے ہیں۔ تو کبھی کمپیوٹر بنا دیا، کبھی آرٹیفیشل روبوٹ بنا دیا، بھائی وہ خلق نہیں ہوتی ہے، خلق تو وہ ہے کوئی چیز ہو ہی نہ، دیکھیں نہ ہو، آپ بنو، کوئی بشر کر سکتا۔ ہاں، پھر اللہ کی جو خلقت ہے وہ انفینٹلی کمپلیکس کیا کہ جتنا پڑھتے جاؤ اس میں کمپلیکسٹی ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، اب مزید برادروں بھائیوں کو آپ ٹائم دے دیں۔ دو چیزیں چاہیے مجھے سر، صرف دو چیزیں چاہیے۔ صرف یہ ایک، جیسے میں ویسٹ میں رہ رہا ہوں، اس میں آپ 12ویں امام کا کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کس طریقے سے ہم اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے کہ اتنے بڑے یونیورس، اتنے بڑے گیلیکسی اور ملکی ویز سب کچھ ہیں، 12ویں امام کا جو ہم کانسیپٹ رکھیں گے سر؟ کیونکہ میں یہ لاسٹ 1-2 سوال ہے، اس کے بعد میں میرا دل مطمئن ہوا تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا، اس لیے میں صرف آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو ملکی ویز ہیں سب کچھ، اس کے حساب سے آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی ہم 12ویں امام کو کس طریقے سے، ہم کو اللہ نے بالکل تنہا چھوڑ دیا ہے اس ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے، ملکی وے کا کیا تعلق ہے؟ مجھے سمجھ نہیں ہے، ملکی وے کا یونیورس کا کیا تعلق ہے 12ویں امام سے؟ آپ کے سوال ہے سر؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس قدر پہنچ چکے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم ملکی وے تک کو جانتے ہیں اس ٹائم۔ وہ دور سے پہلے سے جانتے تھے، دور سے ستارے نظر آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو ہمارے کو اللہ نے فی الحال اکیلا چھوڑا ہوا ہے، تو کس طریقے سے ہمارے 12ویں امام ہمارے کس طریقے سے، how he is going to help us؟
یعنی اب ہم مجھے کچھ ضرورت پڑتی ہے, مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے, دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے, وہ حق ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بلا شک یہ کتاب ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے. اہل تقوی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اہل تقوی وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو غیب پہ ایمان جو ہمارے آنکھ کے سامنے نہ ہو اس پہ ایمان, یہ تو سب مسلمانوں کا اجماع ہے. ملائکہ کو ہم نے نہیں دیکھا, ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, میں نے نہیں دیکھا وہ زندہ ہیں. ایک شخص سے 2000 سال سے اس کی ولادت ہے, 2000 سال سے بھی زیادہ. وہ کیسے زندہ ہے نہیں معلوم, لیکن میں نے ملاقات نہیں کی کبھی, اس کا کوئی معجزہ بھی میں نے نہیں دیکھا, لیکن مجھے ایمان ہے کیونکہ قرآن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت خضر علیہ السلام ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک زندہ ہے, ٹھیک ہے نا, زندہ ہے. میں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن مجھے ایمان ہے. تو اللہ کو میں نے نہیں دیکھا, مجھے ایمان ہے وہ اللہ اکبر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں, لیکن مجھے ایمان ہے وہ حق پر ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے, متواتر احادیث میں اہل بیت علیہ السلام خبر دی کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے, ان میں سے جو آخری امام ہوگا 12واں اس کے والد گرامی ہوں گے امام حسن عسکری علیہ السلام, اور وہ ان کی بہت طویل غیبت ہوگی, اور لوگ ان کی غیبت میں حیرت و سرگردانی میں مبتلا ہوں گے. تو اس لیے کہ اللہ نے خبر دے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. اور اس کے علاوہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں صرف مولویوں کے حوالے کر دے نا. اگر امام نہیں ہے, رسول کا جانشین نہیں ہے, تو پھر کون ہے آپ کا کام چلانے والا؟ ہاں, ہمارا کام چلانے والا ہوگا مولوی حضرات. یہ تو بالکل مذاق ہے بھائی. ہم مولوی کو کسی چیز کا اہل نہیں سمجھتے بھائی. مولوی کو مسجد چلانے کا بھی اہل نہیں سمجھتے. وہ مسجد پہ ظلم ہے, اس کا اختیار مولوی کے ہاتھ میں دے دو, ٹھیک ہے نا. مولوی کو آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو تباہ کرنا ہے نا, اس کا بالکل ستیہ ناز کرنا ہے, اس کو سربراہ مولوی کو بنا دو. اب دین کا سربراہ کون ہے اگر امام معصوم نہیں ہے تو پھر مولوی ہے. قرآن سنت یہ سب بھئی ان کا سربراہ کون ہے؟ وہ علم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے, وہ کس کے سینے میں ہے؟ مولوی کے سینے میں. مولوی بھائی میں نے کہا نا, کسی بھی چیز کا ستیہ ناز کرنا ہو اس کو مولوی کے حوالے کر دو. بہت مہربانی آپ کی. بات مجھے اب سوالوں کا جواب ایک چیز سر, میرے ماں باپ نے یہ قسم ڈالی ہوئی ہے کہ اگر میں اہل تشیع ہوتا ہوں تو میرا اور ان کا تعلق ختم ہو جائے گا. تو سر اس کو میں کس طریقے سے لوں؟ جو بھی یہ کہتے ہیں نا, وہ جہالت سے کہہ رہا, وہ تعصب کی روح سے, جہالت کی روح سے کہہ رہا. آپ پہ لازم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 چیز, اگر ان کو تعمیر رکھو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک قرآن ہے, ایک اہل بیت علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اہل بیت کی اتباع کریں تو میں ناراض ہو جاؤں گا, تو یہ آپ پر اللہ کی طاعت واجب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے. ہاں, والدین یہ کہہ رہے ہیں, والدین جو کہہ رہے ہیں نا, ان کا احترام رکھ لیجیے گا. وہ لیکن وہ جہالت سے کہہ رہے ہیں, تعصب سے کہہ رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے مثلا. ہاں, آپ بیمار ہیں مثلا کینسر کی گولی کھائیں گے تو کینسر ٹھیک ہو جائے گا. والد کہتے کہ بھئی آپ اگر کھا لیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا نا. وہ والد وہ جہالت سے کہہ رہا, اس کی بات ماننا تو ضروری تو نہیں ہے اس صورت میں. آپ وہ کینسر کی گولی فوراً کھا لیں گے, ٹھیک ہے نا. اب مثلا آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں, اس کاروبار میں آپ کو فوراً 1 کروڑ روپے کا فائدہ ہے. والد کو پتہ نہیں ہے, والد بیچارہ وہ غلط فہمی میں کہتا ہے یہ کار کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. تو آپ اس کی بات سنیں گے؟ آپ نہیں سنیں گے. آپ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا ہوں, اس کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو. جب 1 کروڑ روپے میرے پاس آئے گا تو میں دکھا دوں گا والد کو, دیکھو یہ 1 کروڑ, ہاں خوش ہو جائے گا. اب وہ ان کو پتہ نہیں ہے بھائی. آپ قرآن مجید میں آیت ہے, بل الفینا علیہ آباءنا ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. کافر لوگ کہتے ہیں ہم اپنی دین کے اتباع کرتے ہیں, بت پرست لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے. اگرچہ ان کے آبا و اجداد کو عقل بھی نہ ہو, ہدایت بھی نہ ہو, پھر وہی کہتے ہیں بس یہی ہمارا دین یہی ہے, شروع سے ہمارا دین یہی, ہم اتباع کریں گے. یہ تو کوئی صحیح بات نہیں. صحیح بات ہے.
اگر اللہ یاری مجھے ایک کلمہ پڑھا دیں، بس کلمہ پڑھا کے ایک نصیحت کر دیں مجھے، بس میں رکھ دوں گا فون. ایک دفعہ کلمہ پڑھا کر مجھے ایک نصیحت کر دیں، اس کے بعد پھر بس. ہاں نصیحت میرے اور کچھ بھی نہیں، نصیحت صرف ایک ہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام صدق کلام میں شک کرے وہ کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے پوری امت کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے بھی، سب سننے والوں کے لیے، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو بہت ہی نہایت قیمتی، نفیس، بے انتہا عزیز چیزوں کو. اگر ان کی اتباع کرتے رہو گے تو دنیا کفر ساری دنیا پہ چھا جائے، دنیا پہ شرک کے طوفان کھڑے ہو جائیں، دنیا پہ گناہوں کے اور جہالات کے اور ضلالات کے طوفان کھڑے ہو جائیں، آپ گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وہ ہے کیا ہے؟ اگر تم اتباع کر دو گے قرآن اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی، تو میری نصیحت سب مسلمانوں کے لیے یہی. اچھا آپ کے لیے اچھا کلمہ یہ بولو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان علیا واشہد ان علیا وصی رسول اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، وخلیفۃ بلا فصل، واشہد ان واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین، واشہد ان الحسن واشہد ان حسن والحسین والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علي وحسن ابن علي والحجة المنتظر المهدي وحجة المنتظر المهدي حجج الله حجج الله وأولياء الله وأولياء الله وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول الله وخلفاء الله وخلفاء الله على جميع خلقه على جميع خلقه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. مبارک ہو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے گھر پر، ان کے بیت میں داخل ہونے پر آپ کو مبارک ہو. الحمدللہ. ایمان آپ کو مبارک ہو، آپ ہمارے بھائی ہیں. خداوند متعال آپ کو دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور کرے. بہت مبارک ہو بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی. سلامت رہیں.